اچھا، جب بھی کوئی افلاطون کی دی ریپبلک کا نام لیتا ہے تو ذہن میں فوراً انصاف پر ایک بہت لمبی اور یوں کہیں کہ پیچیدہ بحث آتی ہے۔ جی بالکل۔ آج ہم اسی بحث کی گہرائی میں اتریں گے، خاص طور پر کتاب 2 سے 5 تک، اور یہاں ایک بہت بنیادی سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا انصاف خود اپنی ذات میں ایک اچھی چیز ہے، یا ہم اسے صرف اس لیے اچھا سمجھتے ہیں کیونکہ اس سے اچھی شہرت اور فائدے ملتے ہیں۔ بالکل، اور یہ بحث کوئی خشک فلسفیانہ تقریر نہیں ہے، بلکہ ایک مکالمہ ہے۔ ایک طرف سقراط ہے اور دوسری طرف دو بہت ذہین نوجوان، گلوکون اور ایڈمانٹس۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ دونوں افلاطون کے اپنے سگے بھائی تھے۔ اوہ، یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ جی، تو ایک طرح سے افلاطون اپنے ہی بھائیوں کے ذریعے سقراط کو سب سے مشکل سوالات کے کٹہرے میں کھڑا کر رہا ہے۔ تو آج کا ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ انصاف کے حق میں ایک قدیم لیکن انتہائی طاقتور دلیل کیسے قائم کی جاتی ہیں، اور اس دلیل کو ثابت کرنے کے لیے افلاطون ایک خیالی مثالی معاشرہ بناتا ہے، اور اس عمل میں کچھ ایسے چونکا دینے والے خیالات پیش کرتا ہے جو آج بھی اتنے ہی متنازع ہیں جتنے 2500 سال پہلے تھے۔ یہ صرف پرانی تاریخ نہیں، یہ خیالات آج بھی زندہ ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ گلاوکون اور ایڈیمینڈس وہ سقراط کی پچھلی گفتگو سے مطمئن نہیں ہیں۔ بالکل نہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ سقراط نے انصاف کا دفاع بہت کمزور طریقے سے کیا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ انصاف کو اس کی سخت ترین آزمائش سے گزارا جائے۔ اور گلاوکون بحث کا آغاز ہی ایک بہت گہرے سوال سے کرتا ہے نا؟ جی، اور یہ سوال فلسفے کی روح ہے۔ وہ سقراط سے پوچھتا ہے، سقراط، کیا تم ہمیں واقعی قائل کرنا چاہتے ہو یا صرف قائل ہوتے ہوئے نظر آنا چاہتے ہو؟ یہ ہونے اور دکھائی دینے کے درمیان فرق ہے۔ اچھا۔ سوفسٹ، جو اس دور کے پیشہ ور مناظر تھے، انہیں صرف بحث جیتنے سے غرض تھی۔ حقیقت کیا ہے اس سے انہیں کوئی مطلب نہیں تھا، جبکہ فلسفی کی ساری جد و جہد حقیقت جاننے کے لیے ہوتی ہے۔ اور اسی فرق کو واضح کرنے کے لیے گلاوکون ایک کہانی سناتا ہے جو آج بھی مشہور ہے، گائجیز کی انگوٹھی۔ جی، ایک چرواہے کو ایک انگوٹھی ملتی ہے جو اسے غیر مرئی بنا دیتی ہے۔ اور وہ اس طاقت کا کیا کرتا ہے؟ وہ سیدھا محل میں جاتا ہے، بادشاہ کو قتل کرتا ہے، ملکہ کو ورغلاتا ہے، اور پوری ریاست پر قبضہ کر لیتا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک فینٹیسی نہیں ہے، یہ انسانی فطرت پر ایک تبصرہ ہے۔ گلاوکون کا استدلال یہ ہے، اگر آپ ایک انصاف پسند اور ایک غیر انصاف پسند شخص دونوں کو یہ انگوٹھی دے دیں تو آخر میں دونوں ایک ہی راستے پر چلیں گے۔ یعنی انصاف پسند شخص بھی غیر منصفانہ کام کرے گا؟ جی، کیونکہ اسے یقین ہوگا کہ وہ پکڑا نہیں جائے گا۔ واہ، یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ اگر سزا کا ڈر نہ ہو تو ہم میں سے کوئی بھی نیک نہیں رہے گا۔ یہ تو انسانی فطرت کے بارے میں بہت مایوس کن نظریہ ہے۔ گلاوکون کے مطابق بالکل یہی بات ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انصاف کوئی قدرتی چیز نہیں ہے، یہ کمزور لوگوں کا بنایا ہوا ایک سماجی معاہدہ ہے۔ سماجی معاہدہ؟ ہاں، جو لوگ طاقتور نہیں ہیں وہ آپس میں معاہدہ کر لیتے ہیں کہ نہ ہم کسی پر ظلم کریں گے نہ کسی کا ظلم سہیں گے، لیکن یہ معاہدہ صرف مجبوری کی وجہ سے ہے، دل کی نیکی کی وجہ سے نہیں۔ اور پھر اس کا بھائی ایڈیمنس اس بحث میں شامل ہوتا ہے اور اس دلیل کو اور بھی مضبوط بنا دیتا ہے۔ وہ کیا نقطہ پیش کرتا ہے؟ ایریمینس اسے ایک بہت ہی عملی زاویہ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، سقراط، ذرا سوچو کہ ہم اپنے بچوں کو کیا سکھاتے ہیں؟ کیا والدین اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ انصاف کرو کیونکہ انصاف خود ایک خوبصورت چیز ہے؟ نہیں، وہ تو یہی کہتے ہیں کہ ایماندار رہو گے تو کامیاب ہوگے۔ بالکل، وہ کہتے ہیں بیٹا انصاف کرو، اس سے تمہاری ساکھ اچھی بنے گی، تمہیں اچھی نوکری ملے گی، تمہاری اچھی جگہ شادی ہوگی۔ یعنی وہ انصاف کو اس کے نتائج کی وجہ سے سراہتے ہیں، خود انصاف کی وجہ سے نہیں۔ یہ بات تو آج بھی بالکل سچ لگتی ہے۔ اور ایریمینسمنٹس ایک اور قدم آگے جاتا ہے۔ وہ مذہب کی بات کرتا ہے کہ شاعر ہمیں بتاتے ہیں کہ دیوتا انصاف پسندوں کو انعامات دیتے ہیں، لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیوتاؤں کو قربانیوں دعاؤں سے منایا بھی جا سکتا ہے۔ تو ایک چالاک، غیر منصف شخص بالکل، وہ دنیا میں ہر طرح کی ناانصافی کرے گا، دولت کمائے گا، اور پھر اس دولت کا ایک چھوٹا سا حصہ دیوتاؤں کو بڑی بڑی قربانیاں دے کر رشوت میں دے دے گا۔ تو ان دونوں بھائیوں نے مل کر سقراط کو بالکل کونے میں لگا دیا ہے۔ ہاں، حتمی چیلنج کیا ہے؟ چیلنج یہ ہے، سقراط،
تم ہمیں ایک ایسے شخص کا تصور کر کے دکھاؤ جو مکمل طور پر انصاف پسند ہے، لیکن دنیا کی نظر میں بدترین انسان ہے۔ اس پر جھوٹے الزام ہیں، اسے اذیت دی جاتی ہے اور آخر میں اسے مار دیا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف ایک ایسا شخص ہے جو مکمل طور پر غیر منصف ہے، لیکن اس نے اپنی ساکھ اتنی اچھی بنائی ہے کہ سب اسے انصاف کا دیوتا سمجھتے ہیں۔ اسے عزت، دولت، طاقت سب کچھ ملتا ہے۔ اور سقراط کو ثابت کرنا ہے کہ پہلا شخص زیادہ خوش ہے۔ جی، ثابت کرو کہ پہلا شخص جو اذیت میں مر رہا ہے وہ دوسرے شخص سے زیادہ خوش ہے۔ ثابت کرو کہ انصاف روح کے لیے وہی ہے جو صحت جسم کے لیے ہے۔ ایک ایسی چیز جو اپنی ذات میں اچھی ہے، چاہے اس کے نتائج کتنے ہی بھیانک کیوں نہ ہوں۔ یہ تو تقریباً ناممکن چیلنج لگتا ہے۔ سقراط اس کا جواب کہاں سے شروع کرتا ہے؟ سقراط تسلیم کرتا ہے کہ یہ بہت مشکل سوال ہے۔ وہ ایک بہت خوبصورت مثال دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک فرد کی روح میں انصاف کو تلاش کرنا ایسا ہے جیسے دور سے بہت چھوٹے حروف کو پڑھنے کی کوشش کرنا۔ بہت مشکل ہے۔ لیکن اگر وہی حروف بڑے سائز میں لکھے ہوں تو انہیں پڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم انصاف کو پہلے بڑے پیمانے پر دیکھیں؟ آئیے مل کر الفاظ میں ایک شہر تعمیر کرتے ہیں۔ یہ بہت دلچسپ حکمت عملی ہے، یعنی شہر کو ایک بڑے انسان کے طور پر دیکھنا۔ تو یہ پہلا شہر جو وہ بناتے ہیں وہ کیسا تھا؟ پہلا شہر بہت سادہ ہے۔ اسے انتہائی ضرورت کا شہر کہا جاتا ہے۔ یہ صرف ایک اصول پر قائم ہے، تقسیم کار، یعنی ہر شخص صرف وہ کام کرے گا جس کے لیے وہ قدرتی طور سے سب سے زیادہ موزوں ہیں۔ کسان، موچی، بڑھئی، اس طرح کے لوگ؟ جی بس، یہاں لوگ سادہ کھانا کھاتے ہیں، سادہ کپڑے پہنتے ہیں اور امن سے رہتے ہیں۔ سننے میں تو یہ بہت پرامن اور مثالی لگتا ہے، لیکن گلاوکون کو یہ پسند نہیں آتا ہے نا؟ بالکل نہیں۔ گلاوکون فوراً اسے مسترد کر دیتا ہے اور کہتا ہے یہ تو سوروں کا شہر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسانوں کو صرف روٹی اور کپڑا نہیں چاہیے، انہیں صوفے چاہیے، مزیدار کھانے چاہیے، آرٹ، موسیقی، انہیں عیش و عشرت چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو جب اس سادہ شہر میں عیش و عشرت کو شامل کیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مجھے اندازہ ہے کہ چیزیں پیچیدہ ہو جاتی ہیں۔ بہت زیادہ پیچیدہ۔ شہر فوراً ایک بخار زدہ شہر بن جاتا ہے۔ عیش و عشرت کے ساتھ بہت سی نئی چیزیں آتی ہیں۔ غیر صحت بخش طرز زندگی کی وجہ سے ڈاکٹروں کی ضرورت پڑتی ہے، شاعر، اداکار، باورچی۔ اور شہر کی آبادی بڑھتی ہے، جی، اور اسے مزید وسائل اور زمین کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور جب آپ کو پڑوسی کی زمین چاہیے ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جنگ۔ اور جنگ کے لیے آپ کو فوجیوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ بالکل، جنگ کے لیے ایک نئے اور بہت اہم طبقے کی ضرورت ہوتی ہے، جنگجو، جنہیں سقراط محافظ کا نام دیتا ہے۔ لیکن یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ آپ ایک طبقے کو سارے ہتھیار اور طاقت دے رہے ہیں اور امید کر رہے ہیں کہ وہ اپنی ہی شہریوں پر حکومت نہیں کریں گے۔ انہیں ظالم بننے سے کیسے روکا جائے گا؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، اور افلاطون بھی اس خطرے سے پوری طرح واقف تھا۔ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ ان محافظوں کی تربیت سب سے اہم کام ہے۔ اور یہاں وہ ایک بہت ہی عجیب لیکن گہری مثال دیتا ہے، فلسفی کتے۔ فلسفی کتے؟ یہ تو بہت عجیب تشبیہ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ایک اچھی نسل کا کتا اپنے جاننے والوں سے پیار کرتا ہے اور اجنبیوں پر بھونکتا ہے۔ وہ علم کی بنیاد پر دوست اور دشمن میں فرق کرتا ہے۔ محافظوں کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ انہیں اپنے شہر اور اپنے لوگوں سے شدت محبت ہونی چاہیے۔ اور باہر کی دنیا اور ہر نئی چیز سے شدید نفرت؟ جی، افلاطون کے نزدیک ایک بار جب مثالی شہر قائم ہو جائے تو کسی بھی قسم کی تبدیلی یا جدت بگاڑ کا باعث بنے گی۔ اس لیے محافظوں کا کام صرف موجودہ نظام کی حفاظت کرنا ہے۔ تو ان فلسفی کتوں کو ایسی وفاداری سکھانے کے لیے تربیت کیسی ہوگی؟ ان کی تعلیم کے دو بنیادی اور متوازن حصے ہوں گے۔ ایک ہے موسیقی، جو روح کے لیے ہے، اور یونانیوں کے لیے موسیقی کا مطلب صرف گانا بجانا نہیں تھا، بلکہ تمام فنون لطیفہ تھا، شاعری، ادب، کہانیاں۔ یہ روح کو نرم بناتی ہے۔ جی، اور دوسرا حصہ ہے جمناسٹک، جو جسم کے لیے ہے۔ یہ جسم کو سخت اور مضبوط بناتی ہے۔ مقصد ان دونوں کا ایک بہترین امتزاج پیدا کرنا ہے۔ لیکن تعلیم کے مواد کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس زمانے میں یونانی بچوں کی تعلیم کی بنیاد ہومر کی شاعری تھی، یعنی ایلیٹ اور اوڈیسی۔ بالکل، اور یہیں پر افلاطون ایک بہت بڑا اور انقلابی قدم اٹھاتا ہے۔ وہ ہومر پر براہ راست حملہ کرتا ہے۔
وہ کہتا ہے کہ ہومر کے ہیرو جیسے اکیلیز محافظوں کے لیے بدترین رول ماڈل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ غصے میں آ کر اپنے ہی لوگوں کو ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ جی، وہ لالچی ہے، وہ دھوکہ دیتا ہے، وہ دیوتاؤں کی توہین کرتا ہے۔ افلاطون کہتا ہے کہ اگر ہم اپنے محافظوں کو ایسی کہانیاں سنائیں گے تو وہ بھی ایسے ہی بنیں گے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ کیا وہ ہومر پر پابندی لگا دے گا؟ پابندی نہیں، سخت سینسرشپ۔ افلاطون کہتا ہے کہ ہم ہومر کی شاعری سے وہ تمام حصے نکال دیں گے جہاں دیوتا یا ہیرو کوئی غیر اخلاقی کام کرتے ہیں۔ ہم صرف وہی کہانیاں سنائیں گے جو نیکی سکھاتی ہیں۔ یعنی وہ یونان کا نیا معلم بننا چاہتا ہے۔ بالکل، وہ قتل کے ہیرو کو علم کے ہیرو یعنی سقراط سے بدلنا چاہتا ہے۔ ان محافظوں کی تربیت تو ہو گئی، لیکن انہیں آپس میں اور باقی شہر کے ساتھ جوڑ کر کیسے رکھا جائے؟ یہیں پر وہ ایک ایسا حل پیش کرتا ہے جو آج بھی سب سے زیادہ زیر بحث ہے: عظیم جھوٹ۔ اور یہ سننے میں ہی ایک تضاد لگتا ہے، ایک جھوٹ عظیم کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک منٹ، عظیم جھوٹ؟ یہ تو سیدھا سیدھا پروپیگنڈا لگتا ہے۔ کیا افلاطون یہ کہہ رہا ہے کہ ایک مثالی معاشرے کی بنیاد ہی ایک دھوکے پر رکھی جائے گی؟ بالکل، اور یہی اس خیال کو اتنا متنازع بناتا ہے۔ افلاطون کے نزدیک یہ عظیم اس لیے ہے کیونکہ اس کا مقصد ذاتی فائدے کے لیے نہیں بلکہ پورے معاشرے کے استحکام کے لیے ہے۔ اچھا، تو یہ جھوٹ ہے کیا؟ یہ ایک کہانی ہے جو شہر کے تمام شہریوں کو سنائی جائے گی۔ انہیں بتایا جائے گا کہ وہ سب ایک ہی ماں یعنی زمین سے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے وہ سب بھائی بھائی ہیں، لیکن خدا نے انہیں بناتے وقت ان کی روحوں میں مختلف دھاتیں ملا دی ہیں۔ حکمرانوں کی روح میں سونا، محافظوں کی روح میں چاندی، اور کاریگروں اور مزدوروں کی روح میں کونسی۔ تو یہ ایک طرح سے ذات پات کے نظام کو مذہبی جواز دینے جیسا ہے۔ ایک طرح سے، ہاں۔ اس جھوٹ کے دو مقصد ہیں۔ پہلا، یہ لوگوں کو بتائے گا کہ وہ سب ایک ہی خاندان ہیں تاکہ وہ شہر سے محبت کریں۔ دوسرا، یہ ہر طبقے کو اپنی جگہ پر مطمئن رکھے گا۔ سونے والا حکومت کرے گا، چاندی والا حفاظت کرے گا، اور کانسی والا پیداوار کرے گا۔ لیکن کیا اچھے مقصد کے لیے بولا گیا جھوٹ جائز ہو جاتا ہے؟ یہی سوال آج بھی حکومتیں اور عوام خود سے پوچھتے ہیں۔ تو اس پورے شہر کے ڈھانچے کو بنانے کے بعد اس سب سے انصاف کی کیا تعریف نکلتی ہے؟ آخرکار سقراط اس نتیجے پر پہنچتا ہے، انصاف یہ ہے کہ شہر کا ہر حصہ اور اسی طرح فرد کی روح کا ہر حصہ صرف اپنا وہ کام کرے جس کے لیے وہ قدرتی طور پر موزوں ہے، اور دوسروں کے کام میں مداخلت نہ کرے۔ یعنی شہر اور روح دونوں کے 3 حصے ہیں؟ جی، جو ان دھاتوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ پہلا، سونا یعنی عقل، جو سوچتی ہے، شہر میں یہ حکمران ہیں۔ دوسرا، چاندی یعنی جذبہ یا ہمت، جو دفاع کرتی ہے، شہر میں یہ محافظ ہیں۔ اور تیسرا، کانسی؟ وہ ہے خواہشات، بھوک، پیاس اور دیگر جسمانی خواہشات، شہر میں یہ عوام ہیں۔ انصاف ان تینوں حصوں کا ایک دوسرے کے ساتھ مکمل ہم آہنگی میں کام کرنا ہے۔ عقل حکومت کرے، ہمت اس کا دفاع کرے، اور خواہشات قابو میں رہیں۔ تو ایک طرح سے جیسے ایک آرکیسٹرا کام کرتا ہے، وائلن اپنا کام کریں، ڈرم اپنا، اور کنڈکٹر سب کو ہدایت دے۔ اگر ڈرمر وائلن بجانے کی کوشش کہے گا تو سارا میوزک خراب ہو جائے گا۔ یہ بہترین تشبیہ ہے۔ افلاطون کے لیے انصاف بالکل یہی ہے، ایک اندرونی ہم آہنگی۔ ٹھیک ہے، تو انصاف کی تعریف تو ہو گئی، لیکن میں نے سنا ہے کہ اس مثالی شہر کو قائم کرنے کے لیے افلاطون کچھ ایسے خیالات پیش کرتا ہے جو اس کے اپنے ساتھیوں کو بھی ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ انہیں 3 لہریں کہا جاتا ہے۔ پہلی لہر کیا تھی؟ پہلی لہر اس قدر بنیاد پرست ہے کہ آج بھی بہت سے معاشرے اسے پوری طرح قبول نہیں کر پائے۔ وہ ہے عورتوں اور مردوں کی مکمل برابری۔ مکمل برابری؟ جی، افلاطون کہتا ہے کہ محافظ طبقے میں عورتوں اور مردوں کو ایک جیسی تعلیم دی جائے گی، موسیقی اور جمناسٹک، اور وہ معاشرے میں ایک جیسے کام کریں گے، بے شمول جنگ اور حکومت۔ یہ تو واقعی اپنے وقت سے ہزاروں سال آگے کی بات ہے، لیکن دوسری لہر اس سے بھی زیادہ متنازع ہے: خاندان اور ذاتی ملکیت کا خاتمہ۔ یہ دوسری اور بہت بڑی لہر ہے۔ افلاطون کہتا ہے کہ حکمران طبقوں کے لیے ذاتی ملکیت اور روایتی خاندان کا تصور ختم کر دیا جائے گا۔ ان کا کوئی اپنا گھر نہیں ہوگا، کوئی ذاتی دولت نہیں ہوگی۔ لیکن کیوں؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ تو بہت غیر فطری لگتا ہے۔ مقصد بہت گہرا ہے۔
افلاطون سمجھتا تھا کہ بدعنوانی کی سب سے بڑی جڑ ذاتی مفاد اور عوامی مفاد کا ٹکراؤ ہے۔ جب ایک حکمران یہ سوچنے لگے کہ مجھے اپنے خاندان کے لیے دولت جمع کرنی ہے تو وہ شہر کے مفاد کو نظر انداز کر دے گا۔ اچھا، تو اگر حکمرانوں کا کوئی خاندان ہی نہیں ہوگا؟ تو ان کا واحد مفاد شہر کی بھلائی ہوگا۔ ان کے لیے ہر شہری ان کا خاندان ہوگا اور پورے شہر کی دولت ان کی دولت ہوگی۔ اور تیسری اور سب سے بڑی لہر؟ تیسری اور سب سے بڑی لہر، جو مکالمے کا کلائمیکس ہے، وہ فلسفی بادشاہ کا تصور ہے۔ سقراط کہتا ہے کہ شہروں میں برائیوں کا خاتمہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ فلسفی بادشاہ نہ بن جائیں یا بادشاہ اور حکمران فلسفہ نہ اپنا لیں۔ اور یہ سب سے مشکل لہر کیوں ہے؟ کیونکہ لوگ فلسفیوں کو حکمران کے طور پہ قبول نہیں کریں گے؟ بالکل۔ اس زمانے میں، جیسا کہ آج بھی اکثر ہوتا ہے، فلسفیوں کو ایسے لوگ سمجھا جاتا تھا جو عملی دنیا سے دور خیالی باتوں میں کھوئے رہتے ہیں۔ یہ کہنا کہ ایسے لوگوں کو حکومت سونپ دی جائے ایک مذاق لگتا تھا۔ جیسے آج کہا جائے کہ ملک کا صدر کسی یونیورسٹی کے پروفیسر کو بنا دیا جائے۔ بالکل، لوگ ہنسیں گے، لیکن افلاطون کے لیے یہ مذاق نہیں بلکہ انسانیت کی بقا کا واحد راستہ تھا۔ تو انہوں نے نظریاتی طور پر یہ کامل شہر بنا لیا، لیکن یہ آخری لہر ایک بہت بڑا اور عملی سوال کھڑا کرتی ہے۔ کیا ایسا شہر حقیقت میں کبھی موجود ہو سکتا ہے؟ اور یہی سوال مکالمے میں بھی پوچھا جاتا ہے۔ افلاطون کا جواب بہت دلچسپ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نظریہ اور عمل میں ہمیشہ فرق ہوتا ہے۔ اگر کوئی پینٹر ایک کامل انسان کی تصویر بنائے تو کیا وہ تصویر اس لیے بیکار ہو جائے گی کیونکہ ویسا کامل انسان حقیقت میں موجود نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ تصویر پھر بھی ایک معیار کا کام کرے گی۔ اسی طرح یہ مثالی شہر ایک نمونہ ہے، ایک آئیڈیل ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ افلاطون خود بھی جانتا تھا کہ یہ شہر شاید کبھی نہ بن پائے۔ وہ جانتا تھا کہ اسے مکمل طور پر قائم کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ اس کے نزدیک یہ نظریے کی خامی نہیں بلکہ اس مادی دنیا کی اپنی خامی ہے۔ یہ دنیا خود نامکمل ہے، اس لیے یہ کسی بھی کامل نظریے کو مکمل طور پر قبول نہیں کر سکتی۔ اور یہ بات ہمیں اپنے سامعین کے لیے ایک آخری سوچ پر چھوڑ جاتی ہے۔ اگر ایک کامل نظریہ، ایک آئیڈیل کو عملی جامہ نہیں پہنایا جا سکتا تو کیا وہ نظریہ بیکار ہے؟ یا پھر کیا یہ ہمیں ایک ایسا معیار فراہم کرتا ہے جس کے لیے کوشش کی جانی چاہیے، چاہے ہم جانتے ہو کہ ہم اسے کبھی مکمل طور پر حاصل نہیں کر سکتے؟ ایک ناقابل حصول آئیڈیل کی اصل قدر کیا ہے؟